السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت قسط نمبر 6۔ کیا حال ہے ماموں؟ رومان میری جان۔ فیضان نے رومان کا ماتھا چوما تھا۔ اس کے دل میں اپنے دوست رومان کی یاد آج بھی ویسے ہی زندہ جاوید تھی، اور اسی مناسبت سے جب جب وہ رومان کو دیکھتا تھا تو اسے وہ یاد آتا تھا۔ لو شروع ہو گیا ماموں کا ڈرامہ، احمد نے رومانہ کے کان میں کہا۔ ہاں، ہم تو نظر ہی نہیں آتے ماموں فیضان کو۔ احمد اور رومانہ واضح جل رہے تھے۔ فیضان بھی عارفہ، شاذل اور حورم کے ساتھ لندن ہی شفٹ ہو گیا تھا۔ فیضان کی رومان سے محبت دیکھ کر رومانہ اور احمد کے علاوہ بھی دو نفوس جلتے تھے۔ پھپھو، کیا ہر وقت پھپھا مجھے رومی نامہ سناتے رہتے ہیں؟ شاذل نے بھڑکتے ہوئے عارفہ سے کہا تھا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو شاذل؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ اور کئی بار کہا ہے انہیں بابا بولا کرو، پھپھا نہیں بولا کرو۔ وہ میرے بابا نہیں ہے، شاذل نے تنک کر کہا۔ وہ تمہارا باپ نہیں ہے تو کون ہے؟ بچپن سے تم پہ خرچ کر رہا ہے، تمہیں پال پوس کر جوان کر دیا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ تمہارا اصلی باپ؟ اس نے تو تمہیں پلٹ کر نہیں پوچھا۔ شاذل کے ماتھے کی رگیں ابھری تھی۔ یہی وہ بات تھی جہاں وہ آ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ بولو، چپ کیوں ہو گئے؟ یہی مسئلہ ہے پھپھو، وہ مجھے ایک چیریٹی کیس سمجھتے ہیں، شاذل کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ عارفہ اسے یہ بات سمجھانے سے قاصر تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن فیضان کی رومان کو لے کر محبت اور obsession نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ وہ اس تمام کہانی سے واقف ہی نہ تھا کہ فیضان کا رومان نامی کوئی دوست تھا جو اس کے سامنے مر گیا، اور اسی کے نام پر اس نے رومی کا نام رومان رکھا۔ اس کے علاوہ بھی رومان کی شخصیت باروب اور پر اثر تھی۔ وہ انتہائی ذہین، خوبصورت اور چھا جانے والی شخصیت کا مالک تھا۔ اس پر قدرت کی مہربانی یہ کہ وہ حسین بھی تھا۔ شاذل اس کے مقابلے کا تھا ہی نہیں۔ گندمی رنگت، معمولی نین نقش اور واجبی سی ذہانت، جیسا کہ زیادہ تر نوجوانوں میں پڑھائی کو لے کر دلچسپی بہت کم ہوتی ہے۔ شاذل نے بھی مارے باندھے ہی گریجویشن مکمل کیا۔ اس کی اور رومان کی عمر میں فرق تھا۔ وہ رومی سے کچھ سال بڑا تھا، لیکن یہ احساس کمتری اس کے دل میں بہت پہلے ہی گھر کر چکی تھی۔ وہ بچپن سے رومان سے جلتا تھا۔ رومان، میرے بھائی کیسے ہو؟ شاذل اس سے بغل گیر ہوا اور احمد سے بھی ملا۔ الحمدللہ، تم بتاؤ شاذل، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ رومان نے اس سے یوں ہی دریافت کیا تھا، لیکن اس سے پہلے شاذل کوئی جواب دیتا فیضان درمیان میں بول پڑا۔ کچھ نہیں کر رہا بھائی، بس وہی ٹھیکیدار اس سے باس پرس کرتا ہے، زمینوں کا حساب کرتا ہے۔ تم بتاؤ کیسی جا رہی ہے ہاؤس جاب؟ جی ماموں، سب ٹھیک ہے۔ یار اپنی اماں سے کہو گے چکر لگا لیں ذرا، انہیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، ذرا بھائی کی خیر خیریت ہی پوچھ لیں۔ جی۔ وہیں احمد بیزار سا صوفے پر بیٹھا تھا، اپنے موبائل میں مصروف۔ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اکبر کے حکم پر اسے آنا پڑا۔ وہ ماموں سے ایسی کوئی دلی وابستگی نہ رکھتا تھا، کیونکہ اس کی ملاقات ان سے اپنی پوری زندگی میں بس 4 یا 5 بار ہی ہوئی ہوگی۔ اوپر سے فیضان کا رومی کی گردان۔ چل یار حورم، بس کر دے، آ بھی جا، میں چلی جاؤں گی۔ جب چلی جاؤں نا تو سجدوں میں سر پٹک لینا۔ رومانہ حورم کی گھنٹہ لمبی نماز سے بیزار ہو گئی تھی۔ حورم اس کی واحد دوست تھی، دور دور تک ایک ہی لڑکی دوست۔ رومانہ کی گلفشانی پر حورم نے دعا کے اٹھے ہاتھوں کے پیچھے سے اپنا مکھڑا شریف نکالا۔ رومانہ کے آگے تو وہ رات کی طرح معلوم ہوتی تھی، لیکن ایک حسین گہری رات۔ خوبصورتی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک گورا رنگ، مکمل اور بے نقص وجود جیسے رومانہ کا تھا۔ دوسرا گندمی یا سانولا رنگ، جو ایک عورت کو کسی بھی بلیک ہول کی طرح پرکشش بنا۔ خوبصورتی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک گورا رنگ، مکمل اور بے نقص وجود جیسا رومانہ کا تھا۔ دوسرا گندمی یا سانولا رنگ، جو ایک عورت کو کسی بلیک ہول جیسی کشش عطا کرتا ہے۔ سانولی رنگت میں اکثر معمولی نین نقش والی لڑکیاں بھی بہت حسین لگا کرتی ہیں۔ اور تیسرا کردار جسے خوبصورتی لے کر پیدا نہیں کیا ہوتا، وہ خوبصورتی حاصل کرتا ہے اپنے اخلاق، کردار، روحانیت سے۔ حورم ایسی ہی تھی۔ پیدا ہوتے ہی وہ عارفہ کی گود میں آئی۔ اس پر اس کی دادی یعنی سلطانہ سالار سیٹھی کا بہت اثر پڑا۔ وہ ہر وقت دادی سے چپکی رہتی۔ ان کے ساتھ ہی نمازوں اور عبادتوں کا اس کا شوق گہرا ہوتا گیا۔
اتنا کہ اب لندن آنے کے بعد بھی اس کی وہی روٹین تھی۔ کم عمر نوجوان چنچل لڑکیوں جیسی ادائیں اس میں بالکل نہ تھی۔ اس کے چہرے پر روحانیت کے نور کے علاوہ دوسری سب سے حسین چیز تھی اس کی آنکھیں، ہرنی جیسی گہری کالی آنکھیں، خمدار گھنی پلکیں، جسے ایک ان آنکھوں سے دیکھ لے ایک مکمل کہانی ہی کہہ گزرے۔ ان آنکھوں میں بھی کسی کا خواب سجتا تھا، انہیں بند کرتی تھی تو کسی کا چہرہ نمودار ہو جاتا تھا۔ محبت خاموش تھی، وہ خود کو مر کر بھی اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن محبت تو تھی۔ پاک باز عورتوں کو بھی محبت کا پورا پورا حق ہے۔ کیا مصیبت ہے روما؟ کیا بتانے کے لیے تڑپ رہی ہو؟ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ رومانا کے چہرے سے اتنی ٹینشن چھلک رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا ہو۔ ہاں ہاں بولو، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ جو کر سکتی ہو تم ہی کر سکتی ہو۔ اس وقت وہ کالا قمیص شلوار پہنی تھی، نیلی آنکھوں میں ایک منصوبے کی چمک تھی۔ حورم بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ وہ رومان اور احمر دونوں کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ زبردستی لائی تھی۔ لندن کا موسم تو ہوتا ہی سہانا ہے۔ ہرے بھرے لان میں عین وسط میں وہ رومی اور احمر کو کھڑا کر کے خود درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ حور ریڈی ہو؟ میں ریڈی ہوں، تم ان بیچاروں سے پوچھ لو۔ رومانا بہت ایکسائٹڈ تھی، حورم کو اپنا منصوبہ بتا چکی تھی، اسی لیے ہاتھ میں رومانا کا فون تھا۔ ویل اب ہم لوگ ابھی حالیہ چلنے والے ایک ٹرینڈنگ گانے پر ویڈیو بنانے والے ہیں، اس نے پرجوش ہو کر بولا۔ رخ دونوں بھائیوں کی جانب تھا جو حونکوں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ کون سا گانا؟ رومی بولا۔ ہے یار ایک، اس کے الفاظ تو سمجھ نہیں آتے۔ چلو دونوں اپنے کوٹ اتار دو۔ وہ ایسے حکم دے رہی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کو دیتی ہے۔ میں نہیں کرتا کوئی ڈانس وانس، پاگل ہو کیا؟ احمد بفرا۔ ارے یار ایسا کوئی خاص اسٹیپ نہیں ہے، بس منہ کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر کمر ہلانی ہے۔ اس نے کر کے دکھایا۔ میں جا رہا ہوں، یہ تھا تمہارا ضروری کام؟ احمد نے بغیر لگی لپٹی کے کہا۔ یہ ملا ہے نا تمہیں 6 فٹ کا کھلونا، اس سے چاہے کمر ہلواؤ یا دم، میں کچھ نہیں کر رہا۔ روما اسے سنتے سنتے رومان کے کف اپنے ہاتھ سے فولڈ کر رہی تھی۔ اسے 1000 دفعہ کہا تھا رومی نے کہ یہ مناسب نہیں ہے، ہم بڑے ہو گئے ہیں، فاصلہ قائم کر کے رہا کرو، لیکن رومانا ایک کان سے سن کر دوسرے سے اس کی بات اڑا دیا کرتی تھی۔ اس نے رومی کے گورے مسکولر بازو عیاں کر دیے اور پھر رومان کے دونوں گال پر ہلکی سی چٹکی بھر کر بولی، کرو گے نا رومی میرے لیے؟ رومانا نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ منع کر دے گا اب لب بھیچے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس طرح تو وہ اس سے کسی کا قتل بھی کروا سکتی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بتاؤ کیسے کرنا ہے؟ احمد نے پیچھے سے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ رومانا کا دماغ چاروں طرف لگا ہوتا تھا۔ اس نے برق رفتاری سے احمد کا راستہ روکا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے احمد، مجھے 2 انتہائی خوبصورت لڑکوں کی ضرورت ہے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ ہاں ہاں بھائی ہے نا، اس سے کام چلاؤ، یہ تمہارے اشاروں پر صحیح ناچے گا۔ روما نے گلے میں پڑا دوپٹہ لان کی گھاس پر پٹک کر دوڑ کر حورم کو گلے لگایا تھا۔ حور تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں۔ وہ رونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ مجھے دیکھو، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو؟ وہ ابھی یہی بولی، احمد نے اس کی بات اچک لی۔ ہاں ہاں چاچو اگر زندہ ہوتے تو میں پوچھتا ان سے، ضرور پوچھتا کہ کیا کھا کر پیدا کیا تھا اسے۔ رومانا نے سنا تو کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر لڑنے کو تیار ہوئی۔ جی نہیں، وہ زندہ ہوتے تو میرا بھی ایک آدھ چھوٹا بھائی ہوتا اور مجھے تمہاری منتیں کر تڑلے نہ کرنے پڑتے۔ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں میں۔ وہ پھر حور کے گلے لگی۔ رومان پریشان کھڑی حور کو دیکھ کر کہا، آپ پریشان نہیں ہو، ان کا سارا دن کا یہی تماشا ہے، انجوائے کرو جیسے میں کر رہا ہوں۔ احمد اسے شاکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ جیسی شاہانہ زندگی رومانا کی تھی شاید ہی کسی کی ہوگی۔
جس طرح اپنی مرضی سے وہ رہتی تھی، رومان، اشما اور اکبر اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ رومانہ نے جب دیکھا کہ وہ رک گیا ہے تو فوراً احمر کے پاس آئی۔ اس کا قد بھی رومان جیسا تھا، رنگ ماں جیسا ددھیا اور خوبصورت، نین نقش پر بکھرے، ماتھے پر بال۔ میرا پیارا بھائی، اسے پچکارتے ہوئے اس کی آستین کی کف بھی اپنے ہاتھوں سے کوہنی تک فولڈ کر دی۔ دونوں بھائی جم کرتے تھے، مضبوط ددھیا بازو جن پر ہلکے بال تھے۔ اب وہ رومانہ کے اشاروں پر ناچنے کے لیے بالکل تیار تھے، اور حور کی اشد ضرورت اسے ایز اے کیمرہ مین تھی۔ 2 دن بعد اس کا بخار اتر چکا تھا، لیکن جس طرح چنچل، شوخ، ناچنے گانے کی شوقین وہ تھی، بہت بدلاؤ نظر آ رہا تھا اب اس میں۔ کیا ہوا گڑیا، اتنا چپ چپ کیوں ہو؟ اکبر نے اس کا سر سہلایا تھا۔ اشما 2 دن سے اسی کے کمرے میں سو رہی تھی، ابھی بھی دونوں میاں بیوی اس کے پاس تھے۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، آنکھوں کے نیچے سرخ حلقے موجود تھے۔ کچھ نہیں ابا، بس طبیعت اچھی نہیں ہے، اس نے اکبر کو ابا کہنا شروع کر دیا تھا، اور اشما کو وہ بڑے پیار سے انا کہتی تھی۔ رومی نے کچھ کہا ہے نا تمہیں؟ تمہاری لڑائی ہوئی ہے اس سے؟ وہ بھی 2 دن سے گھر نہیں آیا؟ نہیں انا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اکبر نے اشما کو اشارہ کیا کہ ابھی رہنے دو، بعد میں بات کریں گے۔ چلو اب ماں بیٹی سو جاؤ۔ اکبر لائٹ آف کرتا کمرے سے جا چکا تھا۔ رومان اپنے موبائل میں موجود اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ رومانہ اس کا ہوڈی پہن کر اس کا چشمہ لگائے ہوئے پوز کر رہی تھی۔ یہ وہ کپڑے تھے جو وہ صبح اتار کر ہسپتال آیا تھا، اور روما نے اس کے جاتے ہی اس کے کمرے میں جا کر اس کے کپڑے پہن کر اسے ریل بنا کے بھیج دی تھی۔ تیریاں محبتاں نے مار سٹھیاں، ڈس کی کرا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مستی میں مگن رومان کے بستر پر لیٹی تھی۔ وہ کیوں نہ اس کی محبت میں پور پور ڈوبتا۔ وہ سر سے پیر تک سراپا محبت تھی، اوپر سے اس کی بچکانہ حرکتیں، رومان کا جسم، اس کی روح فدا تھے رومانہ پر۔ پاکیزہ محبت جو وہ اس کے لیے محسوس کرتا تھا، اس میں ذرہ برابر حوث نہ تھی۔ رومان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ 2 دن سے وہ اس ہوٹل کے کمرے میں نیم برہنہ حالت میں پڑا تھا۔ اس کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا وہ اسے معاف نہیں کرے گی۔ معاف تو وہ بھی اسے نہیں کر پایا تھا۔ اسے اس بات کی خلش تھی کہ روما نے اسے دھوکہ دیا ہے، یا نادانی میں ہی صحیح، لیکن وہ محبت میں بے وفائی کا گناہ کر بیٹھی ہے۔ لیکن جو بھی تھا اسے بات کرنی چاہیے تھی۔ اپنے ہاتھ سے اپنی محبت کو رسوا کر کے اس نے اسے توڑ دیا تھا۔ دنیا کے جس بھی کونے میں ہو، گھر پہنچو، ابھی اور اسی وقت۔ اکبر کی دھمکی آمیز کال نے رومان کو گھر آنے پر مجبور کیا۔ اسے اپنے ذرائع سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ 2 دن سے ہسپتال نہیں جا رہا ہے۔ اکبر کی کال کے بعد اس نے ہمت کر کے گھر کا رخ کر ہی لیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ہال کے صوفے پر اشما کے ساتھ وہ لگی بیٹھی تھی۔ اکبر اسے اپنے ہاتھ سے سوپ پلا رہا تھا۔ شاید دونوں میں ابھی بھی اپنے کام کاج چھوڑ کر اس کے پاس تھے۔ السلام علیکم بابا۔ رومان کی بھاری مدھر آواز ہال میں گونجی تو اشما اور اکبر نے جواب دیا، لیکن اس نے رومان کو نظر اٹھا کر تک نہ دیکھا۔ رومان کا دل کٹا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ لائک کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔